شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا ہے۔ حج قولی، بدنی، قلبی، مالی اور دیگر بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بندے کی بندگی کا بے پناہ اظہار ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس یعنی کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ اس کا حج نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ حج کی اہمیت اس بات سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ، سورہ بقرہ، آیت 197۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص اس مقررہ مہینے میں حج کی نیت کرے، اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ عقیدہ توحید اور اتباع سنت۔ عقیدہ توحید اگر درست نہ ہو تو کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن سورہ زمر، آیت 65۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورۃ المائدہ، آیت 72۔ اتباع سنت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نمائندہ ہیں، اس لیے رسول کی پیروی اور اتباع در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی پیروی اور اتباع ہے۔ قرآن مجید میں واضح ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء، آیت 80۔ اور ایک جگہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورہ احزاب، آیت 71۔ میدان عرفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کو بہترین دعا قرار دیا ہے وہ ساری کی ساری عقیدہ توحید کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ پہلے بیان میں گزر چکا کہ حج 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ساری عمر میں حج ایک بار فرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر حج فرض ہو جائے وہ ادائیگی میں حتی الامکان جلدی کرے۔ حج و عمرہ میں کیا فرق ہے؟ عمرہ میں ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں اور قصر کرتے ہیں، لیکن حج کے 5 دن ہم میدان مینا، میدان عرفات اور میدان مزدلفہ میں گزارتے ہیں۔ حج کی قسمیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ انڈیا پاکستان کے لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع، اس میں میقات سے عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا، اس کے بعد احرام کا کھول دینا، پھر حج کے ایام میں حج کا احرام باندھنا ہے۔ حج کے ایام 8 ذی الحجہ سے 12 یا 13 ذی الحجہ تک ہے۔ حج کے ارکان و واجبات۔
حج کے ارکان میں احرام کا باندھنا، عرفہ میں ٹھہرنا، طواف زیارت کرنا اور سعی کرنا ہے۔ حج کے واجبات میں میقات سے احرام باندھنا، سورج غروب ہونے تک عرفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا، جمرات کی کنکریاں مارنا، حلق یا قصر کرنا، طواف وداع کرنا۔ وضاحت: جس نے ایک رکن بھی چھوڑ دیا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اور جس نے ایک واجب بھی چھوڑا اس کے بدلے فدیہ دے، یعنی کہ قربانی، جس کو مکہ میں ذبح کرے اور وہاں کے فقراء میں تقسیم کر دے اور خود نہ کھائے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ۔ حج کے ایام آج سے شروع ہو گئے، اب حاجی حج کا احرام باندھ لیں۔ اگر معلم کی طرف سے 7 ذی الحجہ کی شام ہی کو مینا جانے کا تقاضا ہو جائے تو 7 تاریخ کو تیار ہو جائیں۔ عورتوں کو حج کے احرام میں وہی کرنا ہے جو عمرہ کے احرام میں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ حج تمتع کرنے والا اس دن چاشت کے وقت احرام باندھیں۔ احرام باندھنے سے قبل وہ تمام کام کریں جو عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے کیا ہے۔ نماز پڑھیں اور اپنی قیام گاہ سے احرام باندھیں۔ حج کی نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں۔ تمتع، قران اور افراد کرنے والے تمام حاجی ظہر سے پہلے تک مینا پہنچ جائیں گے۔ خواتین بھی مینا خیمہ میں پہنچا دی جائیں گی۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قصر کے ساتھ اپنے وقتوں پہ پڑھنا ہے۔ نوٹ: جو حجاج مینا 7 ذی الحجہ کو پہنچیں وہ 8 ذی الحجہ کو چاشت کے بعد مینا ہی سے حج کا احرام باندھیں اور نیت کریں گی اور تلبیہ پڑھیں گی۔ سنت ہے کہ تمام حاجی 8 ذی الحجہ کو مینا میں گزاریں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، سکون و وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عرفات کے لیے روانہ ہوں گی۔ خواتین کو ٹرین اور بس کے ذریعہ عرفات کے خیمہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ عرفات میں کرنے والے کام: ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے قصر کر کے پڑھنی ہے۔ ظہر عصر کے بیچ میں کوئی بھی نماز آگے پیچھے یا بیچ میں نہیں پڑھنی ہے۔ تکبیر تشریق: 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک عمل کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ عورتیں آہستہ تکبیر پڑھیں گی۔ تکبیر یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یوم عرفہ حج کا اہم جز ہے جس کے بغیر حج نامکمل ہے۔ عرفہ کے معنی اللہ کی معرفت، پہچان اور محبت کا مظہر ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان اسلام 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے اور اپنے احسان و کرم اور نوازشوں کی بارش کی ہے۔ میدان عرفات وہ بابرکت جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دین مکمل ہو گیا، امت پر شریعت کی عظیم نعمت پوری ہو گئی ہے۔ عرفات کا میدان ایک طرف مکمل امت کی عظمت کی علامت ہے تو دوسری جانب مسلمانوں میں مساوات، بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ بطور فخر حاجیوں کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ پھر قریب ہو کر بطور فخر تمہارا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، ان لوگوں کی خواہش کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یہ تجھ سے تیرا فضل و احسان طلب کرتے ہیں۔ اس دن اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ حاجیوں کو چاہیے کہ اس عظیم دن میں اللہ کو راضی کریں۔ عرفات میں وقت سے فائدہ اٹھانے کی فکر کریں، تلبیہ ذکر بکثرت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار۔ عرفہ وہ جگہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بیان کی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہا ہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدود و عرفات میں جہاں بھی جگہ ملے اپنی چادر یا جائے نماز بچھا لیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر غروب آفتاب تک خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت و مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ چوتھا کلمہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، دعاؤں کی بکثرت کتابیں ہیں، اس سے استفادہ حاصل کریں۔ وقوف مزدلفہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اس کے چھوڑنے سے ایک دم واجب ہوگا۔ عرفات سے مزدلفہ جانے والے حجاج حدود مزدلفہ کا ضرور خیال رکھیں۔ 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے وقت حجاج قافلے در قافلے اللہ کی برکت سے مشعر حرام مزدلفہ کی طرف چل پڑتے ہیں، تلبیہ کہتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میدان عرفات میں اللہ نے انہیں حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ مغرب اور عشاء جمع کر کے قصر کے ساتھ پڑھیں گی۔ حاجی جب رات گزار کر صبح فجر سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ مشعر حرام جو مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے اس کے پاس ٹھہرے یا مزدلفہ میں کسی بھی جگہ ٹھہر جائے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اسی سلسلے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت 198، جب تم عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ آؤ تو یہاں مشعر حرام کے پاس اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ رات میں تھوڑا آرام بھی کر لیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر خوب دعا مانگیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، تسبیح فاطمہ پڑھیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تکبیر کہیں، خود کے لیے، امت کے لیے، گھر والوں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ کنکری کا چننا، مزدلفہ سے کنکری چن لیں، آپ منی سے بھی کنکری چن سکتی ہیں، لیکن حکومت مزدلفہ میں کنکری گراتی ہے۔ ہر فرد 70 سے 80 کنکری جمع کرے۔ کنکری اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ ہوا میں رہ جائے، اور کوشش کریں کہ کنکری چنے سے ذرا سا بڑی ہو تاکہ حوض کے اندر جا پائے۔ 10 ذی الحجہ، حج کا تیسرا دن۔ 10 ذی الحجہ میں کرنے والے کام: بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، حلق یا قصر، طواف زیارت و سعی۔ 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے جمرے کی رمی یعنی کہ کنکری ماری جائے گی، اس کے بعد قربانی اور پھر حلق یا قصر۔ مزدلفہ سے آپ کو ٹرین یا بس جو بھی آپ نے کیا ہے آپ کو جمرات لے جائے گی۔ اگر آپ اپنے خیمہ مینا میں آ کر فریش ہونا چاہیں، سامان وغیرہ رکھ کر پھر رمی کے لیے جانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، جب تک کہ رش بھی کم ہو جائے گا۔ کنکری مارنے کا طریقہ: 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان جمرہ عقبہ کو 7 کنکری مارنی ہیں۔ طریقہ: آپ کی دائیں جانب مینا ہو اور بائیں جانب مکہ، جمرہ سامنے ہو، ایک کنکری لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور کنکری اس طرح ماریں کہ کنکری حوض کے جڑ میں جا گرے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 7 کنکری مارنی ہیں۔ جو کنکری ہوا میں رہ جائے یا دیوار سے ٹکرا کر باہر آ جائے وہ کنکری کی گنتی نہیں مانی جائے گی، آپ کو دوبارہ کنکری مارنی ہوگی اور شمار کرنا ہوگا۔ کنکری مارنے کا وقت آفتاب کے نکلنے سے آفتاب کے ڈوبنے تک جائز ہے۔ بڑے عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور دعائے تشریق پڑھیں۔ اگر آپ کو تھکاوٹ نہیں ہے تو اسی دن طواف زیارت کر سکتی ہیں، لیکن 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک آپ طواف اور سعی سے فارغ ہو جائیں۔ یعنی 10 ذی الحجہ سے 11 ذی الحجہ پھر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے۔
آپ 11 ذی الحجہ کو بھی طواف زیارت اور صحیح کر سکتی ہیں، تب رش تھوڑا کم ملے گا۔ قربانی کے پیسے خواتین پہلے ہی اپنے ملکوں میں ادا کر چکی ہوتی ہیں، نہیں تو وہاں جا کر بھی ادا کر سکتی ہیں۔ آپ اپنی قربانی کا وقت معلوم کر سکتی ہیں تو کر لیں، ویسے قربانی کا وقت معلوم نہیں ہو پاتا، قربانی ہو چکی ہوتی ہے۔ قصر، اس کے بعد عورتیں اپنے بالوں کو ایک انگلی کے پور کے برابر کاٹ لیں یا دوسری عورت سے کٹوا لیں۔ اب آپ نہا کر احرام اتار سکتی ہیں، اگر آپ کو جگہ مل جائے تو نہانے کے لیے۔ خواتین بھیڑ لگا کر 10 ذی الحجہ کو واش روم میں ہی نہا رہی ہوتی ہیں۔ ایام تشریق، ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ جب حاجی 10 ذی الحجہ کو قربانی کے دن طواف زیارہ کے بعد مینا لوٹ آئے اور ایام تشریق کی تینوں راتیں مینا میں ہی گزارے، یا جس کو جلدی جانے کا ارادہ ہو وہ 2 راتیں گزارے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 203۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اگر کوئی 12 ذی الحجہ کو مینا سے نکلنا چاہے، تینوں شیطان کو کنکری مار کر وہ نکل سکتے ہیں، لیکن حاجی اگر مینا میں ہی 12 ذی الحجہ کی مغرب گزر جائے تو ان کو وہاں سے نکلنا نہیں ہے، بلکہ دوسرے دن یعنی کہ 13 ذی الحجہ کو تینوں شیطان کو ساتھ کنکری مار کر ہی نکلنا ہے۔ ایام تشریق کے تینوں دنوں میں یعنی کہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو تینوں شیطان کو کنکری ماری جائے گی، پہلے جمرہ صغریٰ کو، پھر جمرہ وسطیٰ کو، اور آخر میں جمرہ عقبہ کو۔ یہ ترتیب یاد رکھیں۔ پہلے بیان میں آ چکا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کو 7 کنکری مارنی ہے اور تلبیہ بند کر دینی ہے، لیکن دعائے تشریق کنکری کی گنتی ٹھیک کریں۔ اگر کنکری ہوا میں رہ جائے یا دیوار سے ٹکرا کر باہر آ جائے تو گنتی کو پھر سے شمار کرنی ہوگی۔ طواف زیارہ یا طواف افاضہ حج کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ بہت سارے حاجی 10 ذی الحجہ کو ہی طواف زیارہ بھی کر لیتے ہیں۔ طواف زیارہ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک کر لیں۔ آپ 11 ذی الحجہ کو بھی کر سکتی ہیں، اس دن رش آپ کو کم ملے گا۔ جب حاجی قربانی کے دن طواف زیارہ سے بھی فارغ ہو جائیں تو احرام کی تمام ممنوع چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ حاجی پر واجب ہے کہ مینا میں جتنے دن گزارے ان میں زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے، کثرت سے ذکر اور دعا کرے، اطمینان و سکون کا التزام کرے، جھگڑا کرنے سے پرہیز کرے۔ حجاج مینا سے نکلنے کے بعد طواف وداع کریں۔ نبی اللہ نے فرمایا، تم سے کوئی اس وقت تک ہرگز کوچ نہ کرے جب تک کہ اس کا آخری عہد بیت اللہ کے ساتھ نہ ہو جائے، یعنی کہ طواف وداع حج کا وہ آخری واجب ہے جس کو وطن لوٹنے سے تھوڑی دیر پہلے کرنا ہر حاجی پر واجب ہے۔ طواف وداع صرف حیض اور نفاس والی خواتین کو ہی معاف ہے۔ کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ سب سے پہلے مینا جانے کے لیے ایک سامان کی لسٹ تیار کریں، ان میں 500 سعودی ریال رکھیں، 2 جوڑے کپڑے، ایک برقع ایکسٹرا رکھ لیں، اگر گندے ہو گئے تو بدلے جا سکتے ہوں، 1 عدد باتھ روم سلیپر لے لیں، پاور کا چشمہ، دھوپ کا چشمہ اور چھتری، ایک چھوٹی قینچی، کنگھا، مسواک، ایک بیڈ شیٹ، کچھ خشک کھانے کے سامان، 1 عدد خالی پلاسٹک کی بوتل، 1 عدد ہلکی جانماز،
چھوٹے سائز کا قرآن، دعاؤں کی کتابیں، 7 دانے کی تسبیح، 100 دانے کی تسبیح۔ وہ خاص دوائیں جن کو آپ روزانہ لیتی ہیں، جیسے بی پی کی دوا، شوگر کی دوا، تھائرائیڈ کی دوا، ہارٹ کی دوا، یہ ضرور لے جائیں۔ اس کے علاوہ سردی، کھانسی، بخار کی دوا بھی لے جائیں اور پین کلر بھی ضرور رکھ لیں۔ دواؤں کو صرف 5 یا 6 دن کے لیے ہی چھوٹی سی پیکٹ بنا کے لے جائیں۔ سامان اتنا ہی لے جائیں جتنا آپ اٹھا سکیں، اس لیے کہ کوئی آپ کا سامان نہیں اٹھائے گا، خاص کر عرفات اور مزدلفہ میں۔ عرفات میں بھی لے جانے کے لیے آپ کو ایک بیگ تیار کرنا پڑے گا۔ اس بیگ میں آپ رکھیں ایک بیڈ شیٹ، ایک ہلکی جانماز، دوائیں، خالی پلاسٹک کی بوتل، اس لیے کہ وضو کا پانی بھرا جا سکے یا پینے کا پانی۔ یہ بوتل آپ کو عرفات اور مزدلفہ میں کام آئے گا۔ اور کچھ کھانے کے خشک سامان، دعاؤں کی کتابیں، چھوٹے سائز کا قرآن بھی لے جائیں۔ ایک اور اہم بات، مینا، عرفات اور مزدلفہ میں آپ ایک پین کلر روزانہ ضرور لے سکتی ہیں، بلکہ لیجئے گا۔ ORS کے چھوٹے چھوٹے سیشٹ آتے ہیں، وہ بھی رکھیں۔ جب آپ کو تھوڑی سی لو فیل کریں تو پی لیا کریں۔ پانی ان 5 دنوں میں گھونٹ گھونٹ ہی پیا کریں۔ ایک بار پانی زیادہ پئیں گی تو واش روم کی حاجت جلدی ہوگی۔ ہفتہ بھر کے آس پاس حرم جانے والی بس بند کر دی جاتی ہے۔ آپ 5-6 خواتین مل کر اگر مینا سے ٹیکسی کر کے عزیزیہ ہوٹل جا کر نہا کر طواف زیارت کے لیے جا سکتی ہیں۔ اگر یہ 11 ذی الحجہ کو کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ خواتین اکیلی ہوں گی، آپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ مل کر ٹیکسی کریں گی تو پیسے شیئر ہو جائیں گے۔ حج کے ٹائم پر ٹیکسی مہنگی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ٹیکسی کر لیتی ہیں تو آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کو واپس مینا میں رات گزارنی ہے۔ مینا میں حاجیوں کا انتظام 2023 میں بہت ہی خراب تھا۔ حاجی بہت زیادہ تھے اور واش روم اس حساب سے بہت کم تھے۔ خیمہ میں آنے جانے یا نماز کی جگہ بالکل نہیں تھی۔ صفائی کا نظام بھی ٹھیک نہیں تھا۔ یہ صرف انڈیا کے حجاج کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ میری حج کمیٹی سے گزارش ہے کہ آپ اس طرف توجہ دیں۔ مینا کی انتظامیہ سے ہر سال حاجی شکایت رکھتے ہیں، اور ملکوں کے خیمے ایسے تو نہیں۔ حدود مزدلفہ میں ہی آپ کو رات گزارنی ہے۔ اگر حدود مزدلفہ میں نہیں ملا تو آپ کو ایک دم دینی ہوگی۔ آپ کو واش روم کی پریشانی ہر جگہ آنی ہے، اس لیے مختصر کھائیے اور مقوی کھائیے اور کم پانی پیجیے۔ آپ کو بہت چلنا ہے، اس کے لیے آپ اپنا ذہن تیار رکھیے۔ ابھی سے زیادہ چلنے کی پریکٹس کیجیے۔ ہر جگہ گاڑی نہیں ملتی، اور حج کے ارکان میں حاجی کو تو چلنا ہی ہوتا ہے۔ یہ قدم حج کے ارکان میں اٹھتے ہیں، ہر قدم پہ نیکی ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں حاجیوں کی ایک بڑی بھیڑ ملے گی، اس کو بھی دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی پینک کریں۔ اللہ سب کے حج کے ارکان پورے کروا دیتا ہے، الحمدللہ۔ ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ کا سفر حج آسان و قبول کرے، آمین۔ کمنٹس میں مجھ کو بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کارآمد لگے کہ نہیں، اور آپ کو کتنی رہنمائی ملی۔ حج کے بعد بھی آپ اپنی رائے دے سکتی ہیں انشاءاللہ۔ میں نے یہ ویڈیو صرف بغیر محرم خواتین اور خواتین کے حج کے تعلق سے ہی بنائی ہے، آدمیوں کے احکام و مسائل کو ڈسکس نہیں کی۔ شکریہ۔ مزید معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں۔